میں نے جو ہے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں نے اپلائی کی. میں نے مطلب کوئی 7 یونیورسٹیز کے لیے میں نے اپلائی کی ان دا US, اور اس کے علاوہ جو ہے پھر میں نے یونیورسٹی آف سینٹرل ایشیا کے تھرو میں نے کیمبرج کے لیے بھی اپلائی کی, اینڈ دین UCA کے تھرو میں نے ڈارٹ کے لیے بھی اپلائی کی. تو پھر میرا کیمبرج میں ایڈمیشن ہو گیا, لیکن فنڈنگ خیر میرا نہیں ہوا, بٹ آئی ہیو آئی اچیو. ہاں لیٹس سی. باقی ڈارٹ کا تو یہ ہوا کہ میرا ڈارٹ اسکالرشپ ہو گیا, اینڈ دین پھر میں نے اپلائی کی وہ یونیورسٹی کے لیے, تو پھر وہاں پہ مجھے سپروائزر بھی مل گیا. تو اسی طرح سے پھر میں نے سوئس گورنمنٹ اسکالرشپ کے لیے بھی اپلائی کی تھی. جو چیز آپ کو چاہیے اس کے پیچھے آپ نے مطلب دن رات محنت کرنی ہوتی ہے. اگر آپ کی وہ پریکٹس مطلب اگر لیٹس سے اگر نہ ہو تو پھر اٹس ناٹ ایزی ٹو اچیو یور ڈریمس. تو لازمی ہے کہ آپ اپنے ایٹیٹیوڈ کو جو ہے وہ مینٹین رکھیں, دن رات آپ محنت کریں. ویلکم ٹو دا پروگرام جستجو. میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد علی. ناظرین, کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک انفارمیشن, ایک آپ کو نالج ملتی ہے. اگر آپ کہیں سفر کرتے ہیں, کسی ایریا کو وزٹ کرتے ہیں, تو آپ کو کئی کتابوں سے زیادہ, بہت ساری کتابوں سے زیادہ آپ کو نالج اور انفارمیشن مل جاتی. ذرا اندازہ لگائیں, آپ کہیں جاتے ہیں اور وہ بھی پڑھنے کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, اور جہاں آپ جا رہے ہیں وہ ایک ایسا علاقہ ہے, ایسا ملک ہے, ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں, جہاں سے ترقی کی راہیں نکلتی ہیں. تو وہاں انسان کیا سیکھے گا اور کتنا زیادہ سیکھے گا. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں گلگت بلتستان کی ایک ایسی بیٹی جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں, جنہوں نے دنیا کے بہت سارے بڑے نامی گرامی اسکالرشپس اویل کیے ہیں, اور کیمبرج یونیورسٹی جیسے یونیورسٹی میں, ادارے میں انہوں نے ان کو ایڈمیشن دیا ہے. آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں مس عالیہ. عالیہ, آپ کو ہم آئیبیکس منٹ ورک کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. عالیہ, ذرا ہمیں بتائیں کہ آپ نے اتنے زیادہ اسکالرشپس کے لیے اپلائی کیا, آپ اب اویل کر رہی ہیں, اتنے بڑی یونیورسٹیز میں آپ کو ایڈمیشن ملے. تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ رائٹ ناؤ کتنی یونیورسٹیز میں آپ کو ایڈمیشن ملا ہے, اور کتنی یونیورسٹیز آپ کو فل فنڈ اسکالرشپس آفر کر رہی ہیں؟ شیور. تو بیسکلی میرا جو ہے وہ 4 یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ہوا ہے, اور 3 میں جو ہے مطلب مجھے فل اسکالرشپ ملی ہے. جی, کون کون سی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ آپ کو ایڈمیشن مل چکا ہے؟ UK میں میرا کیمبرج یونیورسٹی ہے جہاں پہ ایڈمیشن ہوا ہے, لیکن میں فنڈنگ کا ابھی بھی ویٹ کر رہی ہوں, بیکاز آئی ہیو اپلائڈ فار اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اسکالرشپ, اور اس کا آئی گیس کوئی اوور دا نیکسٹ ویک اس کا رزلٹ آ جائے گا. اگر ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں ہوا ہے تو اسٹل آئی ہیو ادر گڈ آپشنز US میں جیسا ڈیوک یونیورسٹی جہاں پہ میری ایڈمیشن ہوئی ہے نارتھ کیرولینا میں. اس کے علاوہ جرمنی میں فری یونیورسٹی آف برلن کہتے ہیں, جو کہ مجھے ڈارٹ اسکالرشپ مل گئی تھی. اینڈ دین ان سوئٹزرلینڈ آئی گاٹ انٹو یونیورسٹی آف بیسل تھرو سوئس گورنمنٹ ایکسلنس اسکالرشپ. زبردست. 4 اسکالرشپ, 4 ایڈمیشنز ہو چکی ہیں آپ نے, یہ سارے اسکالرشپس آپ نے اویل کیے ہیں. ہم آپ کے لیے دعا کریں گے کہ آپ کو کیمبرج والا جو ہے نا وہ آپ کا فرسٹ آپشن ہے, وہ آپ کو مل جائے. عالیہ, ہمیں یہ بتائیں کہ ظاہر ہے عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسکالرشپ اویل کرنا یا اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا, وہ پورا پروسیس, پھر وہ کمپیٹ کرنا بہت ٹف کام ہے یا بہت مشکل کام ہے. کیا ایسا ہے واقعی میں؟ آئی گیس اتنا ٹف بھی نہیں ہے اور اتنا آسان بھی نہیں ہے. ایوری تھنگ نیڈس انرجی اینڈ ان پٹ. جب تک آپ ایفرٹ نہیں ڈالیں گے کسی چیز کے اوپر, آئی ڈونٹ تھنک یو ول بی ایبل ٹو اچیو اٹ. تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ مطلب محنت کریں دن رات, جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ اپنا ان پٹ ڈالیں جتنا آپ ڈال سکتے ہیں. تو پھر باقی رزلٹ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, چاہے ہو بھی جائے نہ بھی ہو جائے, ایوری تھنگ از ان گاڈس ہینڈ. تو میرا کیس بھی یہی تھا کہ 2020 چونکہ کووڈ کا ایئر تھا, مطلب فیب سے اسٹارٹ ہوا تھا 2020 میں, لیکن میں نے ٹارگیٹ رکھی تھی, آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ان 2018. تو اس کے بعد پھر میں نے یہ مطلب پلان کی تھی کہ ورکنگ آفٹر کپل آف ایئرز آئی ول گو فار مائی PhD.
پھر میں نے 2020 میں جو ہے کیونکہ کووڈ کا سال تھا, سو آئی ٹک ایڈوانٹیج آف لائک یو نو دس اپرچونیٹی بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ورکنگ فرام ہوم. تو پھر میں نے جو ہے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں نے اپلائی کی, اور اس ٹائم پہ لکیلی یو ایس میں یہ تھا کہ جی آر ای ریکوائر نہیں تھا. ان مائی کیس آئی ڈیڈنٹ ہیو جی آر ای, تو ظاہر سی بات ہے جی آر ای کے لیے بھی آپ کو زیادہ مطلب محنت کرنی ہوتی ہے. تو پھر میں نے کیا کہ میں نے مطلب کوئی لائک 7 یونیورسٹیز کے لیے میں نے اپلائی کی ان دا یو ایس, اور اس کے علاوہ جو ہے پھر میں نے یونیورسٹی آف سینٹرل ایشیا کے تھرو میں نے کیمبرج کے لیے بھی اپلائی کی, اینڈ دین یو سی اے کے تھرو میں نے ڈارٹ کے لیے بھی اپلائی کی. تو پھر میرا کیمبرج میں ایڈمیشن ہو گیا, لیکن فنڈنگ خیر میرا نہیں ہوا, بٹ آئی ہیو یو نو لائک ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاں لیٹس سی. باقی ڈارٹ کا تو یہ ہوا کہ میرا ڈارٹ اسکالرشپ ہو گیا, اینڈ دین پھر میں نے اپلائی کی وہ یونیورسٹی کے لیے, تو پھر وہاں پہ مجھے سپروائزر بھی مل گیا. تو اسی طرح سے پھر میں نے سوئس گورنمنٹ اسکالرشپ کے لیے بھی اپلائی کی تھی. اس کا یہ ہے کہ 1 سپٹمبر جو ہے مطلب وہ لوگ اناؤنس کر لیتے ہیں اسکالرشپ, اینڈ دین 30 سپٹمبر اس کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے. سو ود ان 1 month یو نو یو آر سپوز ٹو سبمٹ دی اپلیکیشن along یو نو ود آل دا ریکوائرڈ ڈاکومنٹس. تو پھر میں نے وہ چیز کر لی, اینڈ دین اسی طرح سے یو ایس میں کافی سارے یونیورسٹیز ایز آئی مینشن لائک یو نو 7 یونیورسٹیز میں نے اپلائی کی, انکلوڈنگ یل یونیورسٹی, ڈیوک یونیورسٹی اینڈ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا, جو کہ مطلب یو ایس میں کافی فیمس یونیورسٹیز ہیں. تو لکلی آئی گوٹ انٹو ڈیوک یونیورسٹی. ڈیوک میں نے ایک اور پروگرام کے لیے اپلائی کی تھی, لیکن اس کا خیر نہیں ہوا. باقی یو سی اے میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں میرا مطلب برکلی میں جو ہے وہاں پہ ویٹن میں ہوا تھا. تو پھر میں نے ڈیوک جو ہے وہ کنسیڈر کی فردر اسٹڈیز کے لیے. تو ٹھیک ہے, گریٹ. لڈو سی محبت ہو یا کیک کسی چاہت, زندگی کی مٹھاس تو ہے اپنوں کے ساتھ. ہم پہاڑوں کے ان خوبصورت وادیوں میں بسنے والوں کی شام کی نمکین چائے ہو, یا پھر ہو کسی پیارے کی ٹریٹ, نیشنل بیکرز کا ہو ساتھ تو بس سین آن ہے باس. آن سے اور شان سے پاکستان کے گلگت بلتستان سے, آپ کی روایات اور آپ کے جذبات میں آپ کے ساتھ, آپ کے اپنے نیشنل بیکرز. عالیہ ہمیں تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ ہم ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ عالیہ کے ساتھ اسکالرشپس جتنے بھی اسکالرشپس ہیں ان کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے, کون کون سی اسکالرشپ, اس پہ ہم ایک الگ سے ایپیسوڈ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی ہم آپ سے عالیہ کے ساتھ ڈیٹیل میں اس پہ بات کریں گے. تو عالیہ آپ سے جو سوال ہے یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے, ایک سوچ ہے, ایک پرسیپشن ہے سوسائٹی میں کہ صرف بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہی اسکالرشپ اویل کر سکتا ہے. وہ بچہ جس کے بڑے ہائی مارکس ہیں, وہ بچہ جس نے جو ہمیشہ ٹاپ آتا رہا ہے, فرسٹ آتا رہا ہے, وہ 80% 90% اسکور کرتا رہا ہے, وہی اسکالرشپس کر سکتے ہیں. تو ایک چیز یہ سمجھا جاتا ہے, ایک پرسیپشن ہے, جنرل پرسیپشن ہمارے سوسائٹی میں کہ اسکالرشپ, اور وہ بھی بڑے یونیورسٹیز کے لیے لائک کیمبرج ہو گیا, آکسفورڈ ہو گیا, جتنے بھی یو کے یو ایس اے کے ٹیئر 1 کی یونیورسٹیز ہیں یا ٹیئر 2 ٹیئر 4 کی بھی جو یونیورسٹیز ہیں, وہاں پہ ایڈمیشن کے لیے صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں, جا سکتے ہیں جو بہت ہی بریلینٹ ہیں, جن کے بہت اچھے مارکس ہیں. تو کیا ہمارے جیسے کوئی میڈیوکر جس کے کم مارکس ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں اس طرح کے اسکالرشپس کے اوپر؟ ہاں ایگزیکٹلی, آئی گیس آپ کے مارکس اور گریڈ جو ہے آپ کو ڈیفائن نہیں کرتے, کیونکہ ٹیلنٹ جو ہے آپ کے اندر ہیڈن ہے, اینڈ دین اٹ ڈپینڈس کہ آپ کتنا جو ہے اپنا پیشن, آپ کے جو ٹیلنٹ ہے اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں نا. تو آئی کین یو نو جسٹ گیو مائی ایگزامپل. تو بیسکلی
میرا یہ تھا کہ میں نے التیت میں جو ہے، التیت میرا وہ ولیج کا نام ہے، تو وہاں پہ میں نے میری اسکولنگ وہاں سے ہوئی ہے، جو کہ 8 تک میں نے اردو میڈیم میں پڑھا تھا. اینڈ دین بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو لرن اباؤٹ انگلش. تو اس ٹائم پہ جب فورنرز آتے تھے تو وی وڈ بی آئی جسٹ وانٹ اسپیک لائک دیم. اس طرح سے مطلب ایک ہوتی ہے نا ہمارے اندر کہ ہم نے انگلش سیکھنا ہے یہ وہ، تو میرے اندر ہاں ایگزیکٹلی، تو میرے اندر اس طرح کا وہ ایک جذبہ پیدا ہو گیا کہ میں نے انگلش سیکھنا ہے، بولنا ہے کہ نا. تو پھر میں نے اپنے ابو کو کنونس کی کہ آئی وانٹ گو ٹو انگلش میڈیم اسکول. تو پھر میں نے اپنے ابو کو کنونس کیا، تو پھر میرا ایڈمیشن ہو گیا ہسیگاوا میموریل پبلک اسکول. کون سی کلاس میں؟ 9th میں. ٹھیک ہے. جو کہ کریم آباد میں ہے نا. تو پھر وہاں پہ کیا ہوا کہ میرا مطلب پہلا جو ہے وہ سیمسٹر ہو گیا، اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم کیمسٹری میں میرے بہت ہی جو ہے مطلب خراب مارکس آ گئے نا، بالکل پاسنگ مارکس. آئی ڈونٹ ایون ریمبر کہ کتنے آئے تھے. تو پھر میرے ابو جو ہے وہ رپورٹ کارڈ دیکھنے کے لیے آ گئے. تو دیٹ واز کائنڈ آف دا ٹرننگ پوائنٹ. پھر میرے ابو نے کہا کہ مطلب ان فرنٹ آف مائی ٹیچر، اس نے کہا کہ نہیں بیٹا آپ نے مطلب بالکل جو ہے صحیح سے مارکس گین نہیں کیے ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ دوبارہ سے جو ہے اپنا اسکول چینج کر لینا. یو شوڈ گو ٹو پبلک اسکول، ہاں اردو میڈیم اسکول، ہائی اسکول مطلب کریم آباد میں جو ہے گرلز ہائی اسکول. لیکن اس ٹائم پہ میرا مطلب یہ تھا کہ نہیں میں نے انگلش سیکھنا ہے. تو پھر مجھے نا وہ ہائی اسکول آئی ڈونٹ نو مطلب اچھا نہیں لگتا تھا. بالکل بھی وہ نہیں تھا کہ میں ہائی اسکول جا کے پڑھوں نا. ظاہر سی بات ہے مطلب وہ بھی ایک اچھی اسکول ہے، مطلب وہاں سے بھی مطلب اچھے وہ اسٹوڈنٹس ایگزیکٹلی. لیکن میرا وہ نہیں تھا، مطلب میں مطلب آئی ڈونٹ نو ایون میں جانا بھی نہیں چاہ رہی تھی اسکول کے بارے میں، سوچنا بھی نہیں چاہ رہی تھی. تو پھر مطلب بٹ کیا ہوا کہ میرے ابو نے جو ہے مطلب ان فرنٹ آف مائی ٹیچر اس نے کہا نا کہ مطلب وہ غصے میں مطلب آ کے اس نے کہا کہ نہیں ابھی آپ کا جو ہے میں اسکول چینج کروانا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے مطلب صحیح سے پرفارم نہیں کی ہے. تو پھر میں بہت ہرٹ ہوئی اس ٹائم پہ. میں گھر آ کے میں نے خوب رویا امی کے سامنے نا. تو پھر میں نے امی کو بولا کہ دس از ناٹ دا وے کہ مطلب مجھے بتایا جائے نا. تو پھر دیٹ واز اے کائنڈ آف ٹرننگ پوائنٹ. پھر میں نے اپنے ابو کو جو ہے مطلب چیلنج کیا کہ آئی کین ڈو ویل، آئی کین ڈو مچ بیٹر دین دیٹ دین یو ایکسپیکٹ. تو پھر اس کے بعد جو ہے میں نے مطلب پھر دن رات جو ہے میں نے خوب محنت کرنا شروع کیا. کیونکہ مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ اردو میڈیم میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر آل آف اے سڈن جب آپ انگلش میڈیم میں جاتے ہیں تو اٹس اے کائنڈ آف چیلنجنگ. لیکن میں نے اس چیلنج کو ایز اے اپرچونیٹی میں نے لے لی اور آپ کامیاب ہو گئے. ہاں ایگزیکٹلی. تو پھر میں نے خوب دن رات میں نے محنت کی. ایون گورنمنٹ اسکول میں میری پوزیشن ہوتی تھی مطلب اسکول لیول پہ نا. تو پھر میں ہسیگاوا میں گئی. پھر وہاں پہ 9th میں نے وہاں سے میں نے مطلب پاس کی اور وہاں پہ میرے مطلب اچھے مارکس کے ساتھ میں نے وہ مطلب پاس کیا تھا. اس ٹائم پہ وہ ہمارا 9th کمبائن ایگزام ہوتے تھے, مطلب اچھا رزلٹ آ گیا. تو پھر اس کے بعد پھر میں نے اپنا جو ہے ان پٹ میں نے کنٹینیوس رکھ دیا. And then I went to Sadness School and Degree College that is located in Ali Abad. پھر وہاں پہ میں نے FSC کر لی. اگین پھر کیا ہوا کہ فرسٹ ایئر میں جو ہے میرا بورڈ لیول پہ پوزیشن آیا. تو پھر دیٹ ایشورڈ مائی فادرز فیتھ نا. تو پھر میرے ابو اس کے بعد جو ہے ان کے اندر وہ ہو گیا کہ نہیں میری بیٹی جو ہے پڑھنے والی ہے. تو پھر میرے فادر کے اندر بھی جو ہے وہ میرے اندر جو فیتھ ہے وہ مطلب آ گیا. ہاں ٹرسٹ مجھ پہ انہوں نے کر لیا. کیونکہ میرا یہ تھا کہ گھر جا کے بھی مطلب مال مویشی کے ساتھ میں کام کرتی تھی, مطلب ان کو چرانا, اپنے کتابوں کے ساتھ لے کے جانا. ابھی بھی کرتے ہیں آپ عالیہ؟ ہاں ابھی بھی. I don't mind doing that. ایک ہوتی ہے نا کہ آپ اپنے جو ہے گاؤں کے ساتھ اتنے اٹیچ ہوتے ہیں, جب آپ ابروڈ جاتے ہیں تو you really miss those things. تو میں جب بھی مطلب جاؤں گاؤں I do those things, مطلب it gives me happiness, I don't know. تو پھر اسی طرح سے مطلب میں مویشی کا بھی کام کر رہی تھی, کتابیں لے جا کے نا. تو پھر اس چیز نے جو ہے میرے ابو کو مطلب کنونس کر لیا کہ یہ میری بیٹی جو ہے پڑھنے والی ہے. خیر اسی طرح سے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں میرا جو ہے بورڈ لیول پہ میرا پوزیشن آیا نا. اینڈ دین پھر اس ٹائم پہ یہ تھا کہ میرا جو ہے کسی نے مطلب پراپر مجھے گائیڈ نہیں کیا گیا تھا کہ اسکالرشپس کے حوالے سے, اور نہ ہی جو ہے مطلب ایڈمیشنس کے حوالے سے. لیکن آئی ڈو ریممبر کہ جب میں اسکول میں تھی 9th کلاس میں نا, تو اس ٹائم پہ یہ اسکالرشپ کا جو پروگرام نہیں ہے اس کے حوالے سے مطلب ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ لوگ اپلائی کر لیں. لیکن وہ بھی ہمارے مطلب اسکول میں کچھ گنے مطلب کچھ کینڈیڈیٹس نا جن
کی انگلش بہت اسٹرانگ تھی, ان کو جو ہے پریفر کیا گیا کہ آپ لوگ اپلائی کریں. ہمیں بتایا بھی نہیں گیا نا, تو وہ چیز مجھے آج جو ہے مطلب لٹرلی فیل ہوتی ہے. انگلش از جسٹ اے لینگویج, اٹس اے میڈیم آف انسٹرکشن نا, کہ اگر آپ کو انگلش نہیں آتی دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. اور ہم لوگ بہت جگہ پہ کرتے ہیں کہ جن کو انگلش نہیں آتی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ نہیں آتا, جن کو انگلش آتی ہے ہم سے ان کو سب کچھ آتا ہے. یہ ایک ہے ہمارے سوسائٹی میں کانسیپٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. ہاں, معاشرے کا یہ ایک مطلب اسٹیریوٹائپ آئی وڈ سے نا, تو جس کو جو ہے ہمیں بالکل بھی ختم کرنی چاہیے. تو اسی طرح سے پھر اس ٹائم پہ پھر میں مطلب آئی کیم ٹو نو اباؤٹ ایشین یونیورسٹی فار ویمن نا, جو کہ بنگلہ دیش میں یونیورسٹی ہے. تو وہاں پہ میرے گاؤں کی الفت کے نا مطلب ایک باجی گئی تھی, باجی نازنین ہے اس کا نام, اور اس کی بہن بھی گئی تھی, اور اسی طرح سے ایک اور مطلب میری کزن وہ سسٹر گئی تھی. تو ان کے تھرو مطلب مجھے مطلب پتہ چل گیا نا ایشین یونیورسٹی فار ویمن کے حوالے سے. اینڈ دین آئی اپلائڈ فار لائک یو نو مائی بیچلرز ڈگری ان بنگلہ دیش. تو پھر اسی طرح سے پھر میرا وہ جو ہے I mean it's like really like weird. جب میرا ایڈمیشن سکسیزفل ہو گیا تو پھر بیکاز یو نو لائک شروع سے میں گھر میں رہی ہوں, تو پھر ابو کو لگا کہ اگر میں دوسری کنٹری جاؤں گی تو اٹ وڈ بی یو نو لائک اٹ وڈنٹ بی لائک سیف فار یو نو لائک می. تو پھر ابو تھوڑا وہ مطلب ریلیکٹنٹ ہو گئے نا مجھے مطلب بھجوانے کے لیے باہر. تو پھر میں نے سم ہاؤ ابو کو میں نے کنونس کی کہ مجھے اپورچونیٹی ملی ہے تو آئی شوڈ یو نو اویل اٹ, کیونکہ میرے سینئرس بھی گئے ہیں اینڈ یو نو دے آر ڈوئنگ لائک ریئلی گریٹ جاب ان بنگلہ دیش ایٹ AUW. تو پھر اسی طرح سے پھر میں نے ابو کو کنونس کر دی, اینڈ دین 2010 میں بنگلہ دیش چلی گئی, اینڈ دین آئی گریجویٹڈ ان 2015. تو میری جرنی جو ہے مطلب وہ پھر کنٹینیو رہی نا. تو اسی طرح سے پھر 2016 میں نے پھر ماسٹرز کے لیے اپلائی کی کینیڈا میں مطلب کافی ساری یونیورسٹیز کے لیے اپلائی کی تھی, لیکن ان بٹوین مطلب I consider her as a blessing. مطلب اسپارک آف ہوپ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک فاؤنڈیشن ہے جو کہ کینیڈا میں ہے نا, جس کے CEO جو ہے نارمین اسماعیل ان کا نام ہے. تو اس نے مجھے مطلب اپروچ کیا, اس نے کہا کہ آپ مطلب یو شوڈ یو نو لائک اپلائی فار یور ماسٹرز ان کینیڈا. تو پھر سم ہاؤ مطلب میں نے کینیڈا کے لیے اپلائی کر دی. تو پھر اگست 2016 میں میرا ایڈمیشن ہو گیا یارک یونیورسٹی میں, جو کہ ٹورنٹو میں ہے پبلک یونیورسٹی. پھر وہاں پہ میرا ایڈمیشن ہو گیا. تو پھر مجھے مطلب فیلوشپ ملی, مطلب فلی فنڈیڈ نا, صرف میرا ریزیڈنس نہیں تھا, باقی یونیورسٹی کی جو ہے ماسٹر انٹرنیشنل ماسٹرز فیلوشپ کہتے ہیں, جو کہ مجھے ملی. اینڈ لکلی لائک بیکاز یو نو آئی گوٹ ویزا کوائٹ لیٹ, سو آئی اسٹارٹیڈ مائی پروگرام ان 2017 in Jan, and I finished like you know within like 1.5 year in 2018. تو پھر 2018 میں میں گریجویٹ ہو گئی, اینڈ دین آئی کیم بیک ٹو پاکستان اینڈ ورک ہیئر لائک یو نو فار کپل آف ایئرز ایٹ رورل سپورٹ پروگرامس نیٹورک ان کراچی. تو اس کے بعد پھر وہی 2020 کی کہانی میں نے جو بتایا, ہاں, تو پھر اس دوران پھر میں نے وہ PhD کے لیے میں نے اپلائی کر دی. عالیہ, اتنی آپ نے ایک اسٹوری سنائی اسٹارٹنگ فرام اسکول ٹو گوئنگ ٹو کینیڈا اینڈ کمنگ بیک اینڈ اگین گوئنگ ابراڈ. مجھے جو لگتا ہے کہ آپ نے ظاہر ہے اتنے تمام سالوں میں, اتنے تمام ٹائم میں آپ نے خود کو فوکسڈ رکھا ٹورڈ اسکالرشپس. تو آپ نے اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک ایٹیچیوڈ رکھا ٹورڈز گیٹنگ اسکالرشپس. ایٹیچیوڈ کتنا امپورٹنٹ ہے کسی انسان کے لیے کہ نہیں میں یہ چیز اویل کروں گا, میں اسکالرشپ اویل کروں گا, یہ ایٹیچیوڈ آپ کے اندر ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ایٹیچیوڈ؟ آئی گیس اٹس ویری امپورٹینٹ, کیونکہ اس کے بغیر جو ہے ایک پریکٹس ہوتی ہے نا کہ آپ کی لائک ڈیلی لائف کی کہ جو چیز آپ کو چاہیے اس کے پیچھے آپ نے مطلب دن رات محنت کرنی ہوتی ہے. اگر آپ کی وہ پریکٹس مطلب اگر لیٹس سے اگر نہ ہو تو پھر اٹس ناٹ ایزی ٹو یو نو لائک اچیو یور لائک ڈریمس. تو لازمی ہے کہ آپ اپنے ایٹیچیوڈ کو جو ہے وہ مینٹین رکھیں, دن رات آپ محنت کریں, جو چیز آپ کو چاہیے پیشن آپ کا جو بھی ہے اس کے مطلب اویل کرنے کے لیے مطلب آپ کو ظاہر سے باتیں ایفرٹ ڈالنی پڑتی ہے. تو you know one person has to be like consistent and determined to achieve his or her you know goal. Of course. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے جتنے بھی یونگسٹرز آپ کو دیکھ رہے ہیں جو ڈریم ہے ان کا وہ باہر جائیں, اچھے یونیورسٹیز میں جائیں, اچھا پڑھیں, پھر واپس آئیں, اپنے ملک کی فیملیز کی صحیح سے جو نا وہ اچھے سے ان کو سرو کریں. ہم یہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ صرف اچھے مارکس ہونا گارنٹی نہیں ہے, بلکہ ایک ایٹیچیوڈ ہونا بھی لازمی ہے کہ آپ
اسکالرشپس ہنٹ کریں, آپ دیکھیں, آپ اپڈیٹڈ رہیں, کون سا اسکالرشپ آیا, کب اپلائی کرنا ہے, کیسے اپلائی, یہ سارا ایٹیچیوڈ جو آپ کے اندر ہے. ایگزیکٹلی لائک ایون میرے ابو مطلب کہا کرتے تھے نا کہ مطلب ایک پڑھنے والا اسٹوڈنٹ جو ہے اسکول ریگارڈلیس آف اسکول چاہے جیسے بھی ہو مطلب وہ پڑھ سکتا ہے, لائک یو نو ہی اور شی کین ڈو لائک مچ بیٹر لائک ریگارڈلیس آف یور اسکولنگ. تو وہ چیز مجھے ہمیشہ مطلب میرے دماغ میں ہے, دین اٹ آلویز لائک یو نو گیوز می اسپرٹ کہ میں مطلب دن رات جو ہے محنت کروں, میرا جو بھی مطلب لائف میں گولز ہے ان کو اویل کرنے کے لیے. تو آئی گیس ہاں وہ ایٹیچیوڈ بہت لازمی ہے کہ اس کو آپ مطلب مینٹین رکھیں. اس چیز سے زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کون سی یونیورسٹی سے پڑھا, کون سے اسکول سے پڑھا, وہ انگلش میڈیم تھا, وہ اردو میڈیم تھا, بس وہ آپ کے پاس ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے, کنسسٹنسی. ایگزیکٹلی کنسسٹنسی جو ہے وہ بہت لازمی ہے, کیونکہ آئی گیس بغیر ایفرٹ کے آپ مطلب رزلٹ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے نا, کہ اگر میں دن رات محنت نہ کروں اینڈ آئی کی ناٹ ایکسپیکٹ کہ آئی ول گو ٹو لائک یو نو کیمبرج اور آکسفورڈ ٹو ڈو مائی پوسٹ ڈاک اور لائک یو نو مائی ہائر اسٹڈیز. تو آئی گیس وہ چیز پھر لائک آئی وڈ سے کہ اٹ وڈ بی یو نو like foolish to like you know think like that unless you know you put your effort. کوئی بھی چیز جو ہے وہ پھر پاسبل ہے ہی نہیں. تو ایز یو سیڈ مطلب ایٹیچیوڈ جو ہے بہت لازمی ہے ایک مطلب یو نو کینڈیڈیٹ کے اندر ہونا. تو جی آپ انشاءاللہ جائیں گی, ہماری تو دعا ہے کہ آپ کیمبرج جائیں, آپ جائیں گی, آپ وہاں سے اپنی ہائر اسٹڈیز کر کے کیا ارادہ رکھتی ہیں, واپس پاکستان آئیں گی, اپنے علاقے میں سرو کریں گے یا وہیں کے ہو کرے جائیں گے؟ ویل کیونکہ میرا مطلب ایریا آف انٹرسٹ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کے اوپر ہے نا, تو میں چاہ رہی ہوں کہ مطلب میں اپنے کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ ایز آئی بلونگ ٹو لائک یو نو رورل ماؤنٹینیس ولیج, تو میں چاہ رہی ہوں کہ میرے اندر جو بھی نالج آئے گی یا مطلب جو بھی میری لرننگ ہوگی میں اپنے مطلب ہوم کنٹری میں وہ اس کو میں یوٹیلائز کر لوں. کیونکہ ظاہر سے بات ہے مطلب ہم یہ بھی مطلب سم ٹائم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم باہر جائیں گے اور پھر باہر سیٹل ہوں گے, ایون دو یو نو لائک اگر میں باہر جا کے سیٹل بھی ہو جاؤں اسٹل یو نو لائک I would love to like you know serve for my home country. ٹھیک ہے عالیہ, ہمارے اس پروگرام کا ایک کمپلیمنٹری سوال ہوتا ہے کہ آپ کا میسج, آپ ایک انسپریشن ہے, آپ ایک ایسی بیٹی ہیں, ایک ایسی بہن ہیں جو بہت ساری لڑکے لڑکیوں سب کے لیے آپ ایک انسپریشن ہے. جس طرح آپ نے بڑے اسکالرشپس کے لیے آپ نے چیز کیا, تو بہت سارے ایسے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں جو اسکالرشپ پہ باہر جانا چاہتے ہیں یا اسٹڈی پہ باہر جانا چاہتے ہیں. ان کے لیے اور ان کی فیملیز کے لیے, ان کے پیرنٹس, ان کے سبلنگس کے لیے آپ کا کیا میسیج ہوگا عالیہ؟ ویل میرا میسیج یہ ہوگا کہ مطلب پیرنٹس کے لیے نا اسپیشلی کہ اپنے بچوں کو جو ہے انکریج کرنی چاہیے. بھلے مطلب ایز آئی سیڈ مطلب مارکس جو ہے ان کے گریڈس ان کو ڈیفائن نہیں کر لیتے ہیں, تو اگر بچہ جو بھی کرنا چاہے ان کو سپورٹ کرنی چاہیے ہر طرح سے, کیونکہ ابھی ہر ایک کا ایریا آف انٹرسٹ وہ ویری کر لیتا ہے. باقی اس کے علاوہ جو ہے مطلب کیونکہ FSC جو ہے مطلب اس کے بعد ہر ایک کی ایک پراپر جو ہے گائیڈنس ہونا لازمی ہے. کیونکہ آئی سیڈ کہ میرا جو ہے کسی نے مجھے گائیڈ نہیں کیا تھا جب میں نے FSC کمپلیٹ کی تھی, تو مجھے آگے بھی پتہ نہیں تھا کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے. خیر میں بنگلہ دیش گئی, فرام دیر لائک یو نو آئی ایکسپلور لائک مائی ایریا آف انٹرسٹ کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے. تو میرا میسیج یہی ہوگا کہ جو بھی مطلب اسکول مطلب پاس کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس یا پھر کالج پاس کر رہے ہیں کہ they should like you know seek help from all those who have been to abroad and who have you know like done, yeah exactly, جنہوں نے مطلب اچھے اچھے جو ہے اسکالرشپس اویل کیے ہیں یا پھر ٹاپ یونیورسٹیز میں جنہوں نے مطلب جن کا ایڈمیشن ہو گیا ہے جو پڑھ رہے ہیں. کیونکہ میرا بھی شروع سے ایک ہیبٹ رہا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے اٹس اے گڈ پلیٹ فارم اگر اس کو ہم صحیح سے استعمال کریں نا. کیونکہ فیس بک جو ہے میرا مطلب آئی ڈو ہیو اکاؤنٹ, لیکن میں کیا کرتی تھی کہ ایون یونیورسٹیز جو ہے جتنے بھی آپ کے ٹاپ یونیورسٹیز ہیں نا سب کا فیس بک کا مطلب پیج ہوتا ہے. اینڈ دین آئی یوز ٹو لائک سینڈ ٹیکسٹ لائک یو نو لائک ٹو موسٹ آف دا یونیورسٹیز. مطلب میں ان سے مطلب پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں ایڈمیشن کے لیے کیسے اپلائی کر لوں, مجھے کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے. کیونکہ جب یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے تو سم ٹائمز مطلب اٹ ٹیکس اے وائل نا کہ آپ کو رسپانس آنے تک تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو ایون میں فیس بک کو میں اس طرح سے استعمال کر رہی ہوں کہ میں مطلب جو کمیونیکیشن جو ٹیم ہے یا پھر جو ایڈمیشن کمیٹی ہے ان کو میں اپروچ کر لوں نا, کیونکہ وہ دے ڈو لائک پرووائڈ یو نو انفارمیشن جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے.
اس کے علاوہ پھر جتنے بھی مطلب اسکالرز ہیں میں ان کو اپروچ کر لیتی ہوں جو کہ مطلب جن کے بارے میں مجھے علم ہونا. جیسے کہ میں بتا کے چلوں مطلب بیکاز دے ہیو بین یو نو لائک مائی انسپریشن اینڈ دے ہیو بین لائک انسپائرنگ می لائک یو نو فرام دا ویری بگننگ. تو ون آف دیم از لائک ڈاکٹر رمضان علی جو کہ ابھی یونیورسٹی آف سینٹرل ایشیا میں مطلب پڑھا رہے ہیں وہاں پہ نا. وہ آئی گیس ڈین بھی ہے فیکلٹی آف میتھ اینڈ سائنسز کے. تو میں نے ان سے بھی مطلب ہیلپ لی جب میں یو سی اے کے لیے اپلائی کر رہی تھی نا, یو سی اے کیمبرج ٹرسٹ اسکالرشپ کے لیے جب میں اپلائی کر رہی تھی. تو اسی طرح سے ڈاکٹر عادل جو کہ ابھی کرنٹلی کیمبرج میں وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے, تو پھر میں نے ان کو بھی اپروچ کی, تو میں نے ان سے بھی ہیلپ لے لی. اور اسی طرح سے دوسرے جو ہے مطلب جو اسکالرز ہیں مطلب جو یہ اسکالرشپ کے تھرو جو یو ایس میں گئے ہیں لائک ڈاکٹر عمران حیات ایک جو ہے, اور اسی طرح سے ڈاکٹر رضوان ہے جو کہ یو ایس میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں نا. تو میں نے ان سے ہیلپ لے لی اسکالرشپس کے حوالے سے جب میں اپلائی کر رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو اسی طرح آئی گیس سوشل میڈیا جو ہے بہت اچھی پلیٹ فارم ہے. جتنے بھی ہمارے ینگسٹرز ہیں نا سب کا مطلب موسٹلی جو ہے ہر ایک کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس ہوتی ہے. تو میری یہی مطلب سجیشن ہوگی یا پھر مطلب کی میسیج ہوگا کہ ان کو جو ہے پراپرلی سوشل میڈیا کو صحیح سے استعمال کرنی چاہیے, اور جتنا ہو سکے سب سے مطلب ہیلپ لے لیں. اینڈ دین پیرنٹس کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کو ہر طرح سے انکریج کرنی چاہیے, کیونکہ ماں جو ہے کسی کو ڈیفائن نہیں کر لیتی. تھینک یو عالیہ. یقیناً بہت ساری باتیں ہم آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم نے پہلے ہی بولا ہے کہ جو ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہوگا اس کو پیورلی اسکالرشپس کے اوپر کہ ان کو کیسے ہنٹ کرنا ہے, کیسے گریب کرنا ہے, ایس او پیز ہیں, یہ ساری ہم آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں گے. اس ایپیسوڈ میں تھینک یو سو مچ, آپ آئیں, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, شکریہ مجھے بھی اپرچونیٹی دینے کے لیے. تھینک یو سو مچ. تو ناظرین ہم ملتے ہیں عالیہ کے ساتھ نیکسٹ کسی ایپیسوڈ میں جس پہ ہم پیورلی اسکالرشپس کے اوپر بات کریں گے. تھینک یو فار واچنگ.